بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، دوستوں۔ یہ ماہ ربیع الاول جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے جلوہ میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آیا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی عجیب و غریب واقعات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو تھی، ان کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا۔ عرب میں اس وقت ایک کہانہ بڑی مشہور تھی جس کا نام سودا تھا۔ وہ ایک دفعہ آئی، اس نے کہا بنو زہرہ والو، تم مجھے اپنے خاندان کی لڑکیاں دکھاؤ۔ تمہارے اندر ایک لڑکی ایسی ہے جو یا تو خود میرا حساب کہتا ہے، یا تو خود وہ ڈرانے والی ہوگی، یا وہ ایسے بیٹے کو جنم دے گی جو لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے گا۔ لہٰذا سارے قبیلے کی لڑکیوں سے دکھائی گئی۔ جو ہی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے چہرہ انور پہ اس کی نظر پڑی، اس نے کہا یہی وہ لڑکی ہے جس کے بطن سے وہ فرزند پیدا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا اور بتوں کی پرستش سے ان کو منع کرے گا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب سیدنا عبداللہ سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا، تو اسی دن جو تھا وہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ مسلسل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد مختلف انبیاء کرام، ان سب کے نام موجود ہیں۔ سیدنا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے جلیل قدر پیغمبر تھے، انبیاء کرام تھے، وہ مختلف اوقات میں آ کے سیدہ آمنہ کو مبارکباد دیتے رہے، بشارت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ عظیم خاتم النبیین، وہ امام الانبیاء، وہ ذی شان بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کے بطن مبارک میں وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ اس طرح کی بشارتیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو بہت ہی ایمان افروز، یہ سارے واقعات ایمان افروز ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کسریٰ کے جو کنگرے تھے محل کے، وہ آج تک بھی موجود ہیں، وہ بھی گر گئے۔ بحیرہ ساوا جو تھا وہ خشک ہو گیا۔ 1000 سال سے جو ایک آگ روشن تھی، وہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس دن 3 جھنڈے جو تھے جبریل امین نے، ایک کعبۃ اللہ پہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تو گویا یہ اعلان تھا کہ اب پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کے اختیار میں عطا کر دیا ہے۔ وہ ہے نا کہ رضا ہے ان کی، خدا کی مرضی، خدا کی باتیں، کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت قاسم بنا دیا تھا۔ جو بہت ایمان افروز آج اس سب باتوں میں سے میں نے آپ کو سنانی ہے، وہ اہل پاکستان کے لیے ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی بیان کرتی ہیں، سیدہ آمنہ بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو قدرت کی طرف سے ہی آپ کے نیچے سبز کپڑا تھا، ریشم، بڑا خوبصورت جنت سے آیا ہوا، اور اوپر سفید تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ سبز بھی ہے اور اس میں سفید پٹی بھی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ ایک وطن ایسا ہوگا جس کا یہ جھنڈا ہوگا اور جو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہوگا۔ یہ پاکستان جو ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جو ہے محبت کی خوشبوئیں جاتی تھی اور محبت کی ہوائیں جاتی تھی۔ اس بات کو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی آپ کے ولادت پاک کے وقت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بشارت ہو، ہر نبی کا علم آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بہادر اور شجاع ہیں، اور آپ کے پاس کامیابیوں کی چابیاں ہیں، اور آپ کو رعب و دبدبہ عطا ہوا ہے۔ اور اے اللہ جل جلالہ و شانہ کے خلیفہ، جو شخص بھی آپ کا نام مبارک سنے گا اس کا دل آپ کے دیکھے بغیر ہی اس کے دل میں جنبش آ جائے گی، اس کا دل جو ہے اس پہ ایک کیف پیدا ہو جائے گا۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اس وقت تمام عالم جو تھا وہ روشن ہو گیا، اور آپ نے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا، اور بصرہ کے جو محلات تھے اور اس کے کنارے وہاں سے نظر آنے شروع ہو گئے تھے پوری۔ اور کہتی ہیں کہ پرندے جو تھے
مشرق کے مغرب سے خوشی سے مل رہے تھے، اور ان کو انسانوں کی، جانوروں کو بھی انسانوں کی زبان عطا ہو گئی تھی اس دن، اور اس برس میں اللہ تعالیٰ نے سب گھروں میں بیٹے پیدا کیے۔ اب اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ شاید بیٹیوں کی شان کم ہوگی، نہیں، بیٹے اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مشیت ایزدی کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو رہی ہے، جس دن اس وقت کوئی ایسا سانحہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہو، کوئی بچی زندہ درگور نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر ان بچیوں کو یا ان عورتوں کو جن سے بازار تھی، ان کو اٹھا کے کہاں، ان کو تحت الثری کی پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک سفید بادل دیکھا جس نے آ کے 9 مولود کو چھپا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، سمندروں میں لے جاؤ، تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں۔ ان کا نام ماہی ہے، یہ مٹانے والا ہے، آپ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، فرماتی ہیں، اور اس وقت آپ سفید صوف کے سفید رنگ کے لباس میں ملفوظ تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، اور آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں آپ کی مٹھی میں تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور خزانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسی لیے امام مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، اور سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اس آپ کی پیدائش پاک کے وقت ایک جب دوسرا بادل آیا، اس نے آپ کو ڈھانپ لیا، تو پھر کوئی کہہ رہا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی، محمد کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پہ لے جاؤ، جو ان کی ولادت کی جگہ تھی، اور جنوں، انس، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ انہیں حضرت آدم کی صفات، نوح علیہ السلام کی رقت اور گریہ زاری، ابراہیم علیہ السلام کی خصلت اور دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، جناب یعقوب کی بشارت، جناب یوسف کا حسن، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب کا صبر، یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کی سخاوت عطا فرماؤ، اور اخلاق انبیاء سے معمور کر دو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارد تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔